السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں سیما قادر اور میرے ساتھ ہیں سلمان خان۔ سلمان، سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا، پھر 16 مارچ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس 6 گھنٹے جاری رہا اور اس میں کافی گہما گہمی بھی رہی، اور جب مولانا فضل الرحمان باہر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا 26 مارچ کی لانگ مارچ کینسل ہو چکی ہے، اور غصے میں تو کافی صحافیوں کو جواب دیے بغیر چلے گئے، اور پیچھے سے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھاگ گئے۔ تو دیکھیں، لانگ مارچ ہوگی کینسل۔ تو آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے مہینے 11 فروری کا ایک پروگرام تھا جو ہم نے کیا تھا، اور اس میں آپ نے پریڈکشن کی تھی ایک، پہلے اس کا ایک کلپ دیکھتے ہیں، پھر اسی حوالے سے وہ کلپ تھا 26 مارچ کی لانگ مارچ کے حوالے سے، تو اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ سارا مسئلہ نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ میں جیسے میں نے کہا نواز شریف کا ہے اور مریم بی بی کا ہے۔ تو یہ جو تاریخ انہوں نے 26 مارچ دی ہے، مارچ میں ایک لانگ مارچ ہوگا۔ لانگ مارچ کیسے ہوگا؟ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آیا تو لانگ مارچ میں کون آئے گا؟ کسی سٹیج پہ جا کے 26 مارچ سے پہلے نون لیگ کا میرے اپنا یہ تجزیہ ہے، میرا اپنا انالیسس ہے کہ 26 مارچ سے پہلے نون لیگ کا، مولانا فضل الرحمان کا ایک ایسا بیان آ جائے گا جس میں سے یہی ہوگا کہ اب ہم بغیر پیپلز پارٹی کے آگے جائیں گے۔ جی سلمان، تو اب آپ نے یہ کیسے پریڈکشن کر دی؟ یہ کیا تھا کہ لانگ مارچ کینسل ہو جائے گی، اور پھر وہ ویسے ہی ہوا؟ ایکچولی میری تو دیکھیں، اگر آپ کو سیما یاد ہو تو ان دنوں لانگ مارچ پہ بڑے بڑے صحافی اور سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور لانگ مارچ پہ سب کی نظر تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ لانگ مارچ کے بعد جو ہیں عمران خان گھر واپس جائیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ناظرین کو بتاتے چلے کہ لانگ مارچ سے اور دھرنوں سے حکومتیں گھر نہیں جایا کرتی۔ اگر اس طرح ہوگا تو چلے فرض کرتے ہیں جی لانگ مارچ کر لیا، حکومت گھر چلی گئی، تو اب ہم الیکشن کرواتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد الیکشن، ایک اور نئی حکومت آ جائے گی، تو پھر ایک اور اپوزیشن والے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا کریں گے تو حکومتیں چلی جایا کرے گی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے اتنے زیادہ سینئر جو ہیں پولیٹیشینز ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومتیں اس طرح نہیں جاتی۔ جو آئینی طریقہ ہے، جو آئین اور قانون کی روح سے اس طریقے سے ہے، آئینی طور پر عمران خان کو گھر بھیجنا ہے یا بھیجا جا سکتا ہے تو اس کو کرے، اور پیپلز پارٹی اس کا عندیہ بھی دیتی ہے اور وہ کہتی بھی رہی ہے کہ یہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے کس طرح سے کہا، دیکھیں پی ڈی ایم میں کتنی جماعتیں تھیں؟ 11 جماعتیں۔ یو نو دیٹس کہ نا، میں تھوڑا بہت اسپورٹس مین بھی رہا ہوں، ہاکی اور کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، تو کرکٹ کی ٹیم میں بھی اور ہاکی کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنے والے اور کرکٹ دیکھنے والے اور جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ 11 کے 11 کھلاڑی صرف اپنے لیے کھیل رہے ہو، ملک کے لیے نہ کھیل رہے ہو، تو ٹیم جیتتی نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی اچھی پلیئرز کو لے آئیں، لیکن اگر وہ اپنے کیپٹن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں اور وہ اپنی ملک کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں، اگر وہ کھیل رہے ہیں صرف یعنی کہ وہ ایک ٹیم ورک نہ ہو، وہ صرف اپنے اپنے مفادات کی خاطر کھیل رہے ہیں، مثلا میں بیٹنگ کر رہا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یار میں 50 کر لوں، سینچری کر لوں، تو تاکہ میں جو ہوں نا اگلے میچ میں پکا ہو جاؤں۔ دیکھیں، سچن ٹینڈولکر انڈین کھلاڑی ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول بہت اچھا پلیئر ہے، لیکن وہ ٹیم کے لیے نہیں کھیلتا، وہ اپنے لیے کھیلتا ہے، اس لیے وہ اتنی سینچریاں بنا گیا۔ یہاں وہ جناب وہ سینچری بنا لے، بے شک انڈیا ہار جائے۔ یہاں پہ پی ڈی ایم کا بھی یہی تھا کہ پی ڈی ایم جو ہیں اب تو جب آج یہاں بیٹھے ہوئے 16 مارچ کے بعد، تو پی ڈی ایم تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی 49 پہ آؤٹ ہو گیا اور کوئی 99 پہ آؤٹ ہو گیا، تو جناب یہ اپنی سینچریاں نہیں کر پائے۔ تو میرا ذہن میں یہی تھا کہ یار ایک منٹ، ہاکی ہو یا وہ کرکٹ ہو یا وہ کوئی بھی گیم ہو، یہ بھی ایک قسم کا کھیل انہوں نے بنایا ہوا تھا، کھیل ہی تھا، جو مل گئے تھے آپس میں، اور ملے کون لوگ تھے؟ جو کبھی زندگی میں ملے ہی نہ ہو، جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو کبھی مانا ہی نہ ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرداری کو آپ نے آپ کی حکومت میں وہ 11 والی بات جو آپ کہتے ہیں زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ تبھی ہو گیا نا۔ وہ تو خیر وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پروف کر دیا کہ وہ اس نے کہا جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے تو وہ تو لانگ مارچ میں نہیں آئیں گے۔ وہ تو کہتے نہیں، وہ تو دیکھیں، یہ تو اب وہاں سے نا اسکیپ ہونے کے لیے طریقہ ہے کہ انہوں نے کچھ تو کہنا تھا۔ ان کو بھی پتہ ہے، زرداری سمجھتے ہیں کہ نہ نواز شریف آئے گا، اور نہ حالانکہ زرداری خود بھی جب انہوں نے کہا جی اینٹوں سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو 1.5 سال دبئی میں بیٹھے رہے تھے، یہ کہہ کے تو بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے بھی جو کچھ کہا ہے تو اس وقت وہ پاکستان نہیں آ سکتے، وہ تو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ
میں اصل میں ایکچولی میں بات کر رہا تھا اس کی پلیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے زرداری کی. زرداری کو دیکھیں آپ نے جیلوں میں رکھا ہے. زرداری 11 سال جیل میں رہے ہیں جب نواز شریف کی حکومت تھی. اس کی زبان بھی کاٹی گئی اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی گئی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے جیل میں بیچتی ہیں اور آپ مجھے جیل میں رکھتی ہیں تو آپ مجھ سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ کل میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ یہ تو میرے خیال سے یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس کو لے کر چل رہے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو تھی. لیکن زرداری نے دیکھیں وہی محترمہ بینظیر بھٹو جس کو کرپٹ کہتے تھے, جن کی تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اوپر پھینکوائی, جن کو انہوں نے بہت زیادہ تذلیل کی جن کی, لیکن گھڑی خدا بخش میں بلا کر مریم صفدر کو انہوں نے آ کے وہاں پر ان سے دعا بھی کروائی اور اس کو اس مزار پر بھی لے گئے. پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مریم نواز اور جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ باہر ایک دم سے نکل کے کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ہم ساتھ بغیر چل رہے ہیں, ساتھ نہیں ہیں. تو اب اس کے حوالے سے بھی آپ نے جو کہا تھا وہ ہم اس کا ایک کلپ دیکھتے ہیں. یقین کیجیے کہ سیاست میں وہ بندہ میری نظر میں پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کی کچھ چیز بن گئی. یہ نواز شریف, عمران خان, چھوٹے چھوٹے ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, اور وہ ایسے گھما رہا ہے سب کو اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور اس نے اپنا بیٹا آگے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یقین کیجیے کہ وہ اس بندے کی بہت ویژن ہے, کیونکہ اس بندے کا مطالعہ ہے. میں پہلے بھی کسی پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جیل میں جتنا اس نے ٹائم گزارا ہے تو اس نے کتابیں اس کو استعمال کی, اس نے کتابیں پڑھی ہیں. جی بالکل. اس کے بارے میں آپ یہ بھی آپ نے پہلے کہا تھا. دیکھیں اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مائنس پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہیں یہ کیسے چلیں گی. تو مائنس پیپلز پارٹی کے بغیر کیا پی ڈی ایم چل پائے گی, اور کیا پی ڈی ایم اگر چلتی بھی ہیں, اگر چل بھی جائیں تو کب تک چلے گی. دوسری بات یہ کہ جی اب جو عمران خان جو ہیں جو اب کرنے جا رہے ہیں وہ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں. لیجسلیشن میں انہوں نے 10 پوائنٹس کو اٹھایا, اور ان 10 پوائنٹس میں اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دیتی ہیں پارلیمنٹ میں, ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں آئے گی. جب لیجسلیشن ہوگی تو پارلیمنٹ میں آلریڈی تو عمران خان کے جو تھے پارلیمنٹ میں ڈیفینیٹلی جو ہے سنجرانی جو ہیں وہ جیت گئے, اور اس کے بعد ان کے جو ڈپٹی چیئرمین کے آفریدی صاحب تھے وہ بھی جیت گئے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب لیجسلیشن لے کر آئیں گے تو کیا یہ باقی لیجسلیشن میں بھی ان کو ووٹنگ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہو سکتے کہ ایسی ہوں اس لیجسلیشن کے اندر جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو سوٹ نہ کرتی ہو. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, اور باقی دیگر تمام پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ کوئی عوام کی سیاست نہیں کر رہی ہیں, وہ اپنے اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہیں. تو جہاں پر ان کا مفاد ہوگا وہیں پر ہوگا. فی الحال تو ہم یہی کہیں گے کہ جناب پی ڈی ایم انا للہ و انا الیہ راجعون, بس اس کا جنازہ جو ہے نا اٹھنا باقی ہے. جنازہ جو ہے جو اپنے زرداری صاحب تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں سلمان کیا ہوتا ہے. ناظرین تھینک یو, آپ نے بھی ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.